بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو غذا سے علاج کی چینل میں خوش آمدید۔ اچھا دوستو، آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ویڈیو میں مختلف اجناس غلے کے بارے میں بتائیں گے، جس میں شامل ہے باجرہ، جوار، مکئی اور گندم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج غذا سے علاج ضرور سبسکرائب اور فالو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا دوستو، پہلے نمبر پر ہے جو باجرہ ہے۔ باجرہ مشہور غلہ ہے۔ عام طور پر اسے گرم خشک سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقتاً سرد خشک، قدر قابض اور دیر ہاضم ہوتا ہے، لیکن طاقت بخشتا ہے اور خون بڑھاتا ہے۔ خشک کے باعث رطوبت کو جذب کرتا اور گرمی کے اسہال کو روکتا ہے۔ پیشاب آور ہے۔ باجرے کی روٹی کھا کر تھوڑا سا گڑ کھانے سے جلد ہاضم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے دوستو جو ہے سرد خشک اور پیشاب آور ہے۔ گرمی کے درد سر، پیاس اور جوش خون کو رفع کرتا ہے، معدے کو طاقت دیتا اور بادی و بلغم کو دفع کرتا ہے۔ کھانسی کے پسلی کے درد، سلدک میں فائدہ مند ہے۔ جو پانی میں بھگو کر چھلکا اتار کر دودھ میں کھیر تیار کی جائے تو وہ بدن کو موٹا کرتی ہے، جو کہ ستو، گرمی اور پیاس کی زیادتی کو دور کرتے ہیں۔ طبیعت کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور بدن کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ جو کی روٹی بنانی ہو تو کچھ اس میں گندم کا آٹا ملانا پڑتا ہے، مگر گیہوں یا گندم کی روٹی کے برابر غذائیت بخش اور زود ہاضم نہیں ہے۔ اچھا دوستو، جوار سرد خشک غلہ ہے۔ بھوک بڑھاتی اور پیشاب کی زیادتی کو دور کرتی ہے، چونکہ دیر ہاضم ہوتی ہے اور افارہ پیدا کرتی ہے، اس لیے گھی اور میٹھے کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ اسی طرح جلد ہاضم ہوتی اور طاقت بخشتی ہے۔ اچھا دوستو، مکئی سرد خشک اور طاقت بخش غلہ ہے۔ خون اور گوشت پیدا کرتی ہے، طاقت بڑھاتی اور پھولے ہوئے جسم کو اعتدال پر لاتی ہے۔ اس کی روٹی گھی لگا کر کھانے سے خشکی نہیں پیدا کرتی۔ مکئی کا تازہ بٹا بھون کر کھانا معدے کو طاقت دیتا اور خون پیدا کرتا ہے۔ مکئی بہت مفید غذا ہے۔ اس میں روغنی اجزاء بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، قدر قبض پیدا کرنے والے بھی ہے۔ اچھا دوستو، گندم نباتاتی غذاؤں میں جو چیز انسان کے استعمال میں سب سے زیادہ ہے، اس میں جسم انسانی کی پرورش کے تمام اجزاء موجود ہے۔ جدید تحقیق کے گیہوں میں اجزائے نشاستہ، وٹامنز اور فاسفورس کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ البتہ اجزائے شمامہ اور نمک کم ہوتے ہیں۔ گیہوں کے چھلکے مفید اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے بہترین روٹی ایسے آٹے کی ہوتی ہے جس میں گیہوں یا گندم تمام اجزاء موجود ہو۔ ایسا آٹا صرف ہاتھ کی چکی، ہرسا یا پنچکی ہی کا ہو سکتا ہے۔ آج کل عام طور پر مشینوں کا پسا ہوا باریک آٹا استعمال میں آتا ہے اور زیادہ پسند کیا جاتا ہے، مگر مشین کی تیز حرکت کی وجہ سے گندم کے مفید اجزاء کو جلا دیتی ہے اور اسی طرح وٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے وہ بہت ثقیل اور دیر ہاضم ہوتا ہے۔ ایسے آٹے کی روٹی کھانے سے مختلف شکایات پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں قبض کی شکایات تو 80% آدمیوں کو رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس آٹے کی آنتوں کے بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ خون پیدا کرنے کی صلاحیت تو اس آٹے میں قطعاً نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس چکی یا ہرسا سے پسے ہوئے آٹے ہلکی اور زود ہاضم ہوتی ہے۔ اچھا دوستو، گندم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقت رکھا ہے جو کہ تمام جاندار کو درکار ہوتے ہیں، خواہ خون پیدا کرنا ہو یا مادہ تولید پیدا کرنا ہو، اور کوئی دوسری چیز انسانی جسم میں درکار ہو، وہ صرف گندم ہی سے پوری ہوتی ہے۔ اچھا دوستو، کل انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔